السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید آصف علی اپنے پروگرام بات عوام کی کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں، ہر پروگرام میں ایک نیا پروگرام، ہر پروگرام میں ایک نیا مہمان، اور ہر پروگرام ایک نیا موضوع کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھے سے اچھے پروگرام دیے جائیں، لیکن آپ کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے۔ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں گے، ہم اپنے پروگرام اچھے سے اچھے کرتے رہیں گے اور آپ کی پسند کے مطابق گیسٹ بلاتے رہیں گے تاکہ ایک اچھا کوارڈینیشن میڈیا اور آپ کا ہو۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، پاکستان تحریک انصاف کی 3 سے 4 سالہ جو ابھی چوتھا سال گزر ہے، ان کی کارکردگی کیا ہے؟ کیا جتنے نعرے لگائے اس میں سے کچھ پروو کیے؟ کیا جتنی عوام کو تسلیاں دیں اس میں کچھ پورا کیا؟ کیا جو سبز باغ دکھائے گئے تھے اس پہ کتنے عمل پیرا ہو گئے؟ سبز باغ ہی دکھائیں یا خواب بھی دکھائیں سنہرے؟ ان سب کا تجزیہ کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں علی خان یوسف سعید صاحب، جو کہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں یوتھ ونگ پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس حکومت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کا تجزیہ کیسے کر رہے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ اس کا پوسٹ مارٹم کیسے کرتے ہیں۔ جی علی خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک تھینک یو ہیں؟ جی شاہ صاحب، بہت مہربانی، آپ نے دعوت دی اور مجھے اپنے جو خیالات ہے اور اس نالائق نااہل حکومت کے خلاف ان کے جو اصل چہرہ ہے وہ عوام کو دکھانے کا موقع فراہم کیا، بہت شکریہ جی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے، یہ 3 ساڑھے 3 سال پہلے جب یہ اقتدار آئے، تبدیلی کے نام پہ یہ اقتدار میں آئے علی اور خان صاحب، میں آپ سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا، کنٹینر کی سیاست اور تخت کی سیاست میں کتنا فرق انہوں نے پیدا کیا ہے؟ دیکھیں، ان کی سیاست جو ہے نا، وہ بدتمیزی، بد اخلاقی اور یہ جو ڈی چوک سے ان کی سیاست ہے وہ اس سے شروع ہوئی اور وہی صورتحال جاری ہے، اور کارکردگی یا عوامی ریلیف اس پہ تو یہ آتے نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 3.5 سال پہلے کا پاکستان اور آج کے پاکستان میں بہت بڑا فرق ہے۔ 3.5 سال پہلے پاکستان جو ہے وہ ترقی کرتا ہوا پاکستان تھا۔ وہ پاکستان جو ہے وہ وہاں پہ بیرونی سرمایہ کاری ہو رہی تھی، سی پیک جو ہے وہ اس میں ترقی تیزی سے کام جاری تھا، اور جتنے بین الاقوامی ادارے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ پاکستان جو ہے رائزنگ پاکستان ہے، پاکستان جو ہے وہ 2030 تک دنیا کے بہترین 18 معیشتوں میں اس کا شمار ہوگا، 2023 میں جو ہے سی پیک جو ہے سٹارٹ ہو جائے گا، 2022 میں ہماری جی ڈی پی 7% پہ چلی جائے گی۔ ہمارے فارن ریزرو بھی بہت تھے، $24 ارب تھے جب میاں صاحب کو نائل کیا گیا تھا، تو وہ اس دوران تک $24 ارب تک پہنچ گئے تھے، ترقی کی شرح بہت تھی۔ 5 سال ہماری حکومت رہی، انہوں نے 3 سے 4% پہ انفلیشن روکا رکھا، اور آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ جی صرف انفلیشن کو نہیں روکا رکھا، جو قیمتیں تھی، مطلب بجلی اور گیس کی قیمتیں، وہ جو ہے اس میں استحکام رہا۔ 2013 سے پہلے پاکستان تھا، یہاں پہ بم و بارود کا پاکستان تھا، یہاں 5 کلومیٹر جو ہے وہ گاڑیوں کے قطاریں لگی ہوتی تھی، انرجی کرائسس تھا، لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اندھیرے تھے، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی۔ نواز شریف نے انرجی کرائسس کو میٹ کیا، انہوں نے امن بحال کیا، سی پیک لا کے یہ تقدیر تو دے۔ کہتے ہیں کہ بہت سخت معاہدے کیے تھے، بجلی پیدا کریں یا نہ کریں ہم ان کو پے کرنا دیکھیں پڑتا جی، ہے۔ یہ انتہائی بیوقوف لوگ ہیں۔ یہ نیپرا ہی ریٹ جو ہے وہ ایک خود مختار ادارہ ہے، وہ اسی ریٹوں کا تعین کرتے ہیں۔ قیمتوں کا تعین جو ہے کسی حکومت کا کام نہیں ہوتا، وہ نیپرا کے جو رولز ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ جاتے ہیں، ریٹ لیتے ہیں، اور وہ ایک آپ کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں تھا، یعنی وہ سرمایہ کاری۔ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے؟ جی جی، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہی ریٹ تعین کرتے ہیں۔ ہمارے دور میں تو بجلی کی قیمت 8 روپے تھی، ایسے ہی اب 22 روپے ہیں، جو ان کے وہ دور تو میں ہر مہینے میں 2 دفعہ بڑھ جاتی ہے۔ جی اب دیکھیں نا، ہم نے جو یہاں پہ جو گیس کا کرائسس تھا، 20 سال تقریباً جو ہے گیس کے نئے کنیکشن پہ پابندی تھی۔ ایسے ہی ہم آئے ہیں تو وہ گیس کے جو ہے ایل این جی کے معاہدے کیے، گیس جو ہے نئے گاؤں میں، نئے علاقوں میں پہنچایا، جو یہاں پہ ایون اسلام آباد، پنڈی اور یہاں پہ بڑے شہروں میں پابندی تھی، وہ ایسے ہی گیس کے کنیکشن جو ہے دوبارہ اوپن ہو گئے، اب دوبارہ پابندی لگی، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے۔ تو یہ نالائق و نااہلوں کا ٹولہ ہے۔ علی خان اور صاحب، آپ کہتے ہیں معیشت بہت بہتر ہوئی تھی آپ کے دور میں، اب وہی صورت ہے، لیکن وہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ آپ نے قرضے اتنے تھے، اس قرضوں پہ قرضے اتارنے کے لیے ہم نے مزید قرضے لیے، آئی ایم ایف جانا پڑا، حالانکہ وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم جی، خودکشی کر لیں گے۔ شاہ صاحب، اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے جو ہے وہ ہم نے 2800 کلومیٹر روڈز بنائے،
ہم نے 11,500 میگا واٹ کی بجلی بنائی. صحیح. ہم نے اس ملک کو امن دیا. 1,500 ارب روپے تو صرف آپ کے آپریشن ضرب اعظم پہ لگیں, اور اس ملک کی معیشت کو بہتر کیا. اس ملک جو ہے اس میں انڈسٹری لے کے آئے, اس ملک میں نئے ایئرپورٹس بنائے گئے, میٹروز بنائے گئے, اس روڈ کا اس ملک کا انفراسٹرکچر بہتر کیا گیا. لیکن کیا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی نے جتنا کام کیا بہت اچھا, جیسے آپ بتا رہے ہیں اور بتائیں گے بھی, ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بہتر حالات تھے. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ پرانا دور واپس آ جائے, لیکن کیا وجہ آپ کا جو پراپاگنڈا چل رہا ہے, یا آپ خود بھی اطلاعات کے سیکرٹری جنرل یوتھ ونگ کے, کیا وجہ کہ آپ اپنا امیج بہتر نہیں کر سکے, خاص طور پہ اور پاکستانی کے لیے؟ دیکھیے جی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک تو جو ایک لوگ جو ہے جو حالات سے نابلد ہوتے ہیں, یہ 2014 سے پہلے جی ایک عمل شروع کیا گیا تھا. جیسے آپ کو پتہ ہے امریکہ میں بھی ایک پروپیگنڈا جو رویے ہوتے ہیں, جی. اور رشیا نے اس کو وہ کیچ کیا, اور پھر اس میں انہوں نے وہاں پہ ایک بہت بڑا وہ جو ٹرمپ کی صورت میں ہیں پری پلان تھا سارا, یہ سب یہ پروپیگنڈا اتنا ہوا کہ وہ جو جن لوگوں کو, جن نے پاکستان کی تاریخ نہیں پڑھی, جن کو پاکستان کے موروثی حالات کا پتہ نہیں ہے, جن کو یہاں میرے حالات کے اور آپ کے حالات کا پتہ نہیں ہے, ان کے لیے وہ ایک چارمنگ بوائے بنا کے اس کو پیش کیا گیا. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ آپ اگر آپ یہ دیکھیں نا, یہاں پہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے, ابھی ریسنٹلی الیکشن میں بلدیاتی الیکشن, بالکل صحیح, پی ٹی آئی پشاور جیسے بڑے شہر میں ایک سیٹ نہیں جیت سکی, مردان میں ایک سیٹ نہیں جیت سکی. پی ٹی آئی کو بنوں میں شکست ہوا. جہاں سے عمران خان یعنی عوام نے ریئیکشن دینا شروع کر دیا. جی, شبلی فراز کے حلقے میں ان کو شکست ہوئی, اور یہ پرویز خٹک کا وہ پورے نوشہرہ میں ایک سیٹ پہ وہ جیتے ہیں, جو پرویز خٹک کا بیٹا جو ہے وہ جیتا ہے. باقی جو ہے یہ کوئی بہت چھوٹے چھوٹے ڈگر, چھوٹے چھوٹے تحصیلوں سے جیتے ہیں, اور وہاں پہ جہاں اور شاید یہی وجہ کہ الیکشن پوسٹ پون کر دیں گے دوسرے مرحلے کے. اچھا, دوسرے مرحلے کا تو ابھی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, لیکن یہ خود انٹرسٹڈ نہیں تھے. جب آپ جو مدعی جس نے الیکشن کرانے وہ انٹرسٹڈ نہ ہو تو پھر اس طرح کے وہ ہو جاتے ہیں. اسلام آباد کے الیکشن بھی ملتوی کر دی گئی. اسلام آباد کے الیکشن بھی یہ ابھی تک اناؤنس نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ پنجاب میں بھی نہیں کریں گے, یہ الیکشن کی طرف آتے نہیں ہیں. 13 جو ہے ضمنی الیکشن میں, 13 میں 12 میں ان کو بدترین شکست ہوئی ہے. پشاور کے جو میئر کا الیکشن تھا اس میں یہ دوسرے نمبر پہ آئی ہیں, لیکن جو باقی 5 تحصیلیں تھی اس میں یہ تیسرے اور چوتھے نمبر پہ آئی ہے. اب مردان جیسے بڑے شہر سے, جہاں سے عاطف خان منسٹر ہے اور علی محمد خان ہے جو پارلیمانی. علی خان صاحب, آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین, وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا ہے. ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک فقرے کا, کہیں مت جائیے گا, اسٹے ود اس. ہیرو میں ہیلپ کردہ بس نام کی, ہیرو صرف فلموں میں ہوتے ہیں. میرا یہ میکس نان بار, ہیرو بنے ہر بار, لیمو کی طاقت لیے چکنائی رہنے نہ دے, پورے مہینے چلے دیکھو یہ چلتا رہے. میکس نان بار میرا ہیرو, تو میرا ہیرو. واہ ہیرو. لیمن میکس لانگ بار. نوول کرونا وائرس ایک نیا وائرس ہے. اس کی علامات میں بخار, کھانسی اور سانس لینے میں دشواری شامل ہے. بیماری کی شدت نمونیا کی شکل اختیار کر سکتی ہے. یاد رکھیں, ہر زکام, بخار اور کھانسی کرونا وائرس نہیں, اور متاثرہ افراد میں سے 97% لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں. عوام سے درخواست ہے کہ کھانستے اور چھینکتے ہوئے منہ ٹشو پیپر یا رومال سے ڈھانپ کر رکھیں. ہاتھوں کو اکثر صابن سے کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں. اگر آپ نے گزشتہ 14 دنوں میں بیرون ملک بالخصوص چین یا ایران کا سفر کیا ہے اور کرونا وائرس کی علامات کا شبہ ہے تو ہیلپ لائن نمبر 1166 پر رابطہ کریں. ناظرین خوش آمدید, ویلکم بیک. سلسلہ کرام وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر علی خان جوسف سعید صاحب نے رکے تھے.
یہ چونکہ 3 دفعہ قومی صوبائی اسمبلی کے الیکشن بھی لڑ چکے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں یوتھ ونگ کے. بڑی اچھی گفتگو جاری ہے اور یہ حکومت کو کیسا پاتے ہیں اور آنے والی حکومت میں ان کا کیا کردار ہوگا، یہ ساری باتیں ہم ان سے کر رہے ہیں. علی خان یوسف صاحب آپ بتائیں کہ الیکشن جو بلدیاتی الیکشن مختلف ہوئے ہیں اس وقت کینسل کیے جا رہے ہیں، روکے جا رہے ہیں یا اناؤنس نہیں کیے جا رہے، آپ کو اوور آل کلیکٹیولی کس نظر دیکھتے ہیں؟ دیکھو ان کو بہت بڑا خوف ہے. جو ایک تو یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ 70-80 لاکھ لوگ جو ہے بے روزگار ہوئے ہیں. دوسری جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 13% جو اس خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. اور آپ کا جو پیٹرول جو ہمارے دور میں 70 روپے میں تھا اب وہ 150 سے اوپر ہے. لیکن آپ کے دور میں 40 سے 38 ڈالر فی بیرل بھی تو تھا. دیکھیے جی ہمارے دور میں یہ 78 ڈالر میں بھی رہا. جی 78 ڈالر میں رہ کے بھی ہم نے 70 روپے میں بھیجا ہے. بالکل. جب میاں نواز شریف کی حکومت جس ٹائم ختم ہوئی تو جب ان کو نااہل کیا گیا تو اس ٹائم پیٹرول کی قیمت 62 روپے تھی. اور جب شاہد خاقان عباسی گئے تو یہ 70 روپے میں ہم چھوڑ کے گئے. انہوں نے جو بار بار تانے دیتے تھے کہ جی ڈالر جو ہے وہ 108 روپے میں پہنچ گیا تھا، کہتے جی وہ لے کے آئے 100 روپے میں، اور وہ نعرے لگاتے تھے اتنا کہ جی $1 اوپر جاتا ہے تو آپ پہ 100 ارب کا قرضہ ہو جاتا ہے. نہیں وہ 100 ارب کو پرائم منسٹر بھی چور ہوتا ہے، 100 ارب کا قرضہ بڑھ جاتا ہے، جتنا ہو جاتا ہے. پھر وہ لے کے آئے ساغ صاحب اس کو واپس اپنے اس میں. پھر یہ اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہم نے ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے ڈالر روکے رکھا. آرٹیفیشل یہ پہلے جو ہے اپنی کہانی سناتے تھے کہ جی ہم نے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کا خاتمہ کر دیا. ابھی یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا 100% اوپر چڑھا گیا ہے. درآمدی جو آپ کا بل ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے، 100% سے بھی اوپر چلا گیا ہے. بالکل صحیح. تو آپ یہ 3.5 سال پہلے اس ملک میں گندم جو ہے ہم وہ کرتے تھے ایکسپورٹ کرتے، اب امپورٹ کرتے تھے. اب جو ہے چینی جو ہے اس زرعی ملک میں چینی جو ہے علی خان صاحب یہ امپورٹ کرتے تھے، یہ امپورٹ بھی کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ وافر مقدار میں ہماری جو فصل پیدا ہوئی ہیں چنے کی گندم کی اس کے باوجود امپورٹ کرتے ہیں. کارٹیل کی حکومت ہے، مافیا کی حکومت ہے. آپ دیکھیں نا 35 روپے کلو آٹا تھا، اب وہ 70 روپے کا ہو گیا. چینی جو 52 روپے کی تھی 5 سال اس کو میں استحکام رہا، 1 پیسے کا اضافہ نہیں ہوا. دیکھو مسلم لیگ نون کی حکومت میں آپ تو یہ بات ماننا پڑیں گے کہ گھی کی قیمت 190 روپے تھی 2013 میں جب اقتدار میں، وہ گھی کی قیمت کم کر کے 160 روپے میں لے کے آئے، بلکہ 130 تک بھی گیا چھوٹی اسٹور پہ. جی اور اب جو ہے وہ گھی جو ہے بہت سے آئل جو ہے وہ 460 روپے پہ پہنچ گئے. بچوں کے دودھ اتنے مہنگے ہو گئے. ان لوگوں نے دیکھے، آپ اگر مراد سعید اور ان کی کہانیاں سنتے، وہ کہتے تھے ایسی کہانی آپ کو سناتے تھے کہ 200 ارب ڈالر آئیں گے، 100 ارب ڈالر جو ہے IMF کے اوپر لگائیں، وہ ان کے منہ پہ ماریں گے، 100 ارب لوگوں پہ لگائیں گے. لیکن IMF کے حوالے سے آپ بات وہ کریں، وہاں پہ کھڑے ہو کے تقریریں کرتے تھے کہ یہ بجلی کس کی ہے، یہ ڈیم کس کے ہیں. وہ کہتے جی ہم آئیں گے اقتدار میں تو یہاں پہ جو ہے یہ آپ کو ہم بجلی فری دیں گے. علی خان صاحب یہ آپ نے بات کی IMF کی، IMF کے معاہدے ہوتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ابھی آج کل کی بات ہے، انہوں نے کہا جی پچھلی جو وزیر خزانہ تھے جو ان سے پہلے تھے انہوں نے معاہدہ کیا، یہ انہوں نے معاہدہ کیا، خود یہ مانتے نہیں ہیں. اور یہ خود کہتے تھے پرائم منسٹر ہمارے عمران خان صاحب کہ میں خودکشی کر لوں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. آپ کیا کہتے ہیں، ہماری مینجمنٹ کمزور ہے یا ہمارا سسٹم کمزور ہے یا ان کے پاس اکنامک ٹیم نہیں ہے؟ دیکھیں جی یہ تو جو آپ کا جب سے یہ اقتدار میں ہے نا، پاکستان کا ٹوٹل قرضہ جو ہے وہ تقریباً 30,000 ارب روپے تھا، اب وہ 50,000 ارب 24,000 ارب تھا، ابھی 52,000 ارب ہو گیا. یہ جو 74 سال کے قرضے ایک سائڈ پہ کریں، اس کے قرضے دوسرے سائڈ پہ. دوسرا یہ کہ اگر آپ دیکھیں نا تو کسی نے کوئی کام کیا ہے، صحیح، انہوں نے تو دیلے کا کام نہیں کیا. یعنی یہ اب وہ کہتے ہیں نا مراد سعید کہ جی ہم روڈ کم قیمت پہ بنا رہے ہیں، اور آپ جو ہے ماما آپ نے بنایا کون سا روڈ؟ ایک پروجیکٹ کا تو بتاؤ. آپ کو سارے پیتے جو ہے نواز شریف کے پیتے وہ کر رہے ہو. یہ آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، یہ ایئرپورٹ بنا ہے نواز شریف دور میں بنا ہے، نواز شریف نے بنایا ہے. یہاں پہ میٹرو بن چکی ہے، بلکہ تینوں 2018 سے میٹرو بنی ہے. بلکہ تینوں ایئرپورٹ جو ہیں وہ نواز شریف دور میں نواز شریف نے بنی ہے. جو لاہور کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ، کراچی کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ہمارا پشاور کے جو ایئرپورٹ ہے، آپ جو میٹرو کی بات کریں، یہ 14 اگست 2017 کو کمپلیٹ ہونا جانا تھا ایئرپورٹ روڈ جو ہے جی پنڈی سے ایئرپورٹ پہ. جی وہ آپ دیکھیں نا، یہ یہاں پہ جو لوگ جو ایئرپورٹ جاتے ہیں
उन लोगों के पास अगर आप अपनी convince नहीं है। कन्विंस नहीं है तो वो एयरपोर्ट जा ही नहीं सकते। ये जो इतने बुग़्ज़ी लोग हैं, अनाद रखते हैं, वो कहते हैं जी अवाम को भी वो हमने फैसिलिटीज दी। लेकिन ये कहते हैं हमने एहसास प्रोग्राम शुरू किया, लंगर खाने शुरू किए, एहसास कि हम गए शुरू की, और इसके साथ अभी जो हेल्थ कार्ड है वो अपना मार्क का शो करते हैं। अच्छा सर, इसमें मैं आपको पहले मैं हेल्थ कार्ड करता हूँ। हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर था हेल्थ का बहुत बेहतरीन, और उसमें बेहतरी लानी चाहिए थी। हमें हॉस्पिटल्स बेहतर करने चाहिए, इनके आईसीयूज को बेहतर करने चाहिए, ऑपरेशन थिएटर्स बेहतर करने चाहिए, वो तो अपना खान साहब अद्वयात बेहतर करने, खान साहब फ्री इनका तो वादा भी था ना कि इनका तो वादा भी था कि हॉस्पिटल बनाएंगे बहुत से। अच्छा जी, वो हॉस्पिटल तो एक नहीं बना सकेंगे। देखें 3.5 साल ये यहाँ पे है ना, यहाँ से मुसलत है, हम पे तो 8.5 साल से मुसलत है। 8.5 साल में इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में एक अस्पताल नहीं बनाया, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, इन्होंने कोई एक पार्क नहीं बनाया, इनका कोई ऐसा मंसूबा नहीं है जिसको आप कोई काबिल तारीफ मंसूबा हो। मैं, आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारे जो वहाँ पे इनके मिनिस्टर है, 50 से ज़्यादा मिनिस्टर है, मशीर वगैरह, इसमें 1-2 को शायद आप जानते होंगे, बाकी जो है वो इनमें एक मिनिस्टर ऐसी नहीं है जिसकी कोई कारकर्दगी हो। खान साहब एक वादा तो ये भी था ना कि मिनिस्टर कम करेंगे, कैबिनेट छोटी करेंगे। जी, वहाँ पे इतने बड़े मिनिस्टर है, फौज जफर मौज है मिनिस्टरों की। सही। यहाँ पे मशीरों को इम्पोर्टेड मशीर तोड़े हैं, ये मावन खुसूसी, और ये कहाँ से पता नहीं लेके आए। लेकिन वो तो कहते हैं हमने बिलियन ट्री का मंसूबा दिया, उसको कामयाब किया, दुनिया ने उसकी तारीफ की। आप क्या कहते हैं? सर वो जो मंसूबा है उसने कोई सलमानी टोपी पहनी हुई है, ठीक है। वो मैं गया था दीर, मैंने वहाँ पे तकरीर की, मैंने कहा जी वो चतराल वाले कहते हैं कि हो सकता है कि चूंकि हम नहीं आए दीर तो हो सकता है ये दीर में हो। दीर वाले समझते हैं कि हम स्वात नहीं गए तो हो सकता है स्वात में हो। बिल्कुल सही। स्वात वाले समझते हैं कि शायद वो ये होगा कि मर्दान में, पेशावर में। तो ये हर एक जो है इसी को देख रहे हैं। देखिए इनका तो वो कहते हैं जी कि जो सेक्रेटरी फॉरेस्ट था उसका इंटरव्यू था, उन्होंने कहा जी 22,000 पौधे हमने लगाए हैं, बाकी 68,000 जो है वो हमने कोई वो सीड्स फेंका है, सीड फेंका है, वो हो गया नहीं हुआ। अच्छा, ये जब इसके एक पार्लिमानी कमीशन बना, पार्लिमानी कमेटी बनी, उन्होंने विजिट किया बनू, उन्होंने जब रिपोर्ट्स लिए, इन्होंने कहा जी यहाँ पे हमने 6 लाख प्लाना जंगल में लगाया, 6 लाख। जब उन्होंने वहाँ पे विजिट किया वो 3-3 हज़ार पौधे नहीं थे। सही। तो फिर उन्होंने कहा जी हम मर्दान आएंगे, हरीपुर आएंगे। तो उसके बाद जो है, अगर आपको याद हो, 2 साल पहले जो है हरीपुर में सुनामी बिलियन ट्री में आग लगी, मर्दान में लगी, सवाबी। लेकिन हम आवाम ये भी पूछते हैं कि ये 10 बिलियन जो ट्री हैं, दरख्त हैं, ये कहाँ से तैयार हुई, नर्सरी कहाँ पे थी, ये कहाँ से पौधे उठा के लगाए गए? आवाम ये भी पूछते हैं कि 10 अरब जो पौधे थे, दरख्त थे, वो कहाँ पैदा किए गए? सर ये जो पॉपुलर दरख्त है ये पानी खींचता है। बिल्कुल सही। ये जमीन से पानी खत्म करता है। हमारे यहाँ पहले से पानी नहीं है, ये तो एक डैम, ये बल्कि ममनूआ कर रहा है, पानी खत्म हो जाएगा, खानी खत्म हो जाएगा। ये पॉपुलर दरख्त लगा रहे हैं, वो भी जो 8-5 रुपए का पौधा था ना, ये इसमें जितने कपले हुए हैं, बदकिस्मती ये है कि वो इनको एक छतरी दी गई थी, और वो छतरी ये थी कि तमाम इदारे इनके साथ मिले हुए थे। जब पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस वक़ार सेठ ने हुक्म दिया कि जी BRT पे आप इंक्वायरी करें, नेपको का, वो उसके ख़िलाफ़ जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ गई, सुप्रीम कोर्ट, उन्हें रुकवा दी। आखिर में उन्होंने कह दिया कि जी जो हमने 3 मेट्रोज़ बनाए, बल्कि 4 शहरों में, इस्लामाबाद, पिंडी, मुल्तान, लाहौर, वो 90 अरब में बनी है। इनके जो है एक मेट्रो जो BRT है वो 130 अरब में बनी है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी नैब इसका तहकीकात नहीं करेंगे। अब ये जो इतनी फैसिलिटी, नैब का दफ्तर ही बंद कर दिया गया। अच्छा, ये जो फिर ये सुनामी बिलियन ट्री के हवाले से जस्टिस वक़ार सेठ का फैसला आया, मलम जब्बा के हवाले से आया। मलम जब्बा में वो जो हमारा एक वो था, एक गवर्नमेंट रेस्ट हाउस, वो जल गया था, उसको जो है इन्होंने सैमसंग कंपनी को दे दिया 15 एकड़ की ज़मीन। ठीक। वो बाकी जो है 275 एकड़ ज़मीन, जंगलात की ज़मीन उठा के वो उसके चक्कर में दे दिए। वो केस आया नैब में, पेशावर हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर किया। अब देखें, वो कहते हैं जी, नैब वाले कहते हैं कि जी पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि जी इस पर इंक्वायरी ना करें, और पेशावर हाई कोर्ट कहते हैं हमने तो कहा नहीं है, तो कोई FIA उसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं करते। ये तो इतने बड़े चोर हैं। ये जो अभी आपने बात की सुनामी ट्री की, 10 बिलियन ट्री की,
اس کے لیے تو آپ کہہ رہے ہیں پانی وہاں پہ پہلے ہی کمی تھی اور پاور لگا کے پھر اور کمی کیجیے، لیکن 350 جو ڈیم بنے تھے اس سے سطح اوپر نہیں جانی تھی؟ دیکھیں جی یہ کہا تھا کہ جی جو وشو ایک علاقہ ہے وہاں سے لے کے چکدرا تک جو دریا سوات ہے وہ ٹوٹل 125 کلومیٹر ہے. صحیح. انہوں نے یہ کئی کلام گیا تھا وہاں پہ تقریر تھی، اس نے یہ اس کے منہ میں جو کچھ آتا ہے یہ کہہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی یہاں پہ جو ہے اس سوات کے دریا پہ میں ڈیم بنا دوں گا 350 ڈیم. ٹھیک ہو گیا. اب وہ بھائی آپ تو دیکھو کہ یہ 350 کلومیٹر ہے یا نہیں ہے، کلومیٹر بعد بھی آپ نے ڈیم بنانا ہے تو کم از کم یہ تو دیکھو کہ کوئی ایسے دریا ہے جو 300-350 کلومیٹر ہو کہ آپ نے 350 ڈیم بنانے. تو خیر وہ تو کچھ بھی کہہ دیتا ہے، اگر ہوش میں ہو تو بات کرے. اچھا پھر اس کے جو دیوانے ورکر ہے وہ کہتے جی یہ کرے گا، بنا رہے ہیں. علی خان یوسف صاحب آپ نے بڑی اچھی کہ کچھ ہوش میں ہوگا تو کچھ بات کریں گے. ابھی آپ سے باتیں اور بہت سی ہوں گی، ابھی وقت ہو جا رہا ہے ایک وقت کا. ناظرین کہیں مت جائے گا، اسٹے ود اس. جو اپنوں کی راہیں بے تابی سے تکتا ہے لطیف ہے. جو یادوں کو قدروں کو پہچانتا ہے لطیف ہے. جس کے آنے سے مسکراہٹیں بکھرتی ہیں لطیف ہے. جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے لطیف ہے. لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل. کیونکہ ماں سب جانتی ہے. لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل. ہر دن جو سورج طلوع ہوتا ہے روشنی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے. اس سفر میں نمبر 1 وہی ہوتا ہے جسے آپ بناتے ہیں. جیسے اسکائی الیکٹرک کو آپ نے بنایا، پاکستان کی نمبر 1 سولر انرجی کمپنی. ہم نے وعدہ نبھایا سستی اور نان سٹاپ بجلی کا جو پھیلا پورے ملک میں کرلوں کی طرح. پھر چھوٹے بڑے گھر اپنی بجلی خود بنانے لگے. اسکائی الیکٹرک صرف ایک بار کی انویسٹمنٹ، بجلی کے بل میں بچت اور اضافی بجلی گرڈ کو فروخت. موبائل ایپ دے آپ کو مکمل کنٹرول. اسکائی الیکٹرک کا ہر کال کو فوری رسپانس اور ہر سسٹم کی بذریعہ کلاؤڈ 24/7 مانیٹرنگ. سردی گرمی دن رات بجلی کب آتی ہے کب جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اجالوں کا یہ سفر یوں ہی جاری رکھنا ہے. ابھی ملک بھر میں اور زندگیوں کو روشن کرنا ہے. آج اسکائی الیکٹرک پاکستان کی نمبر 1 سولر انرجی کمپنی ہے. آپ کے دم سے اسکائی الیکٹرک پاورڈ بائی انٹیلیجنس. ویلکم بیک، خوش آمدید ناظرین. سلسلہ کام وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے منقطع ہوا تھا. ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں علی خان یوسف زئی صاحب، جو کہ سینٹرل اطلاعات ہیں، مرکزی سیکٹری اطلاعات ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 3 دفعہ الیکشن کنڈکٹ کیا ہے KPK سے، صوبائی اسمبلی سے، اور بھی ان کی بہت سی خدمات ہیں. انہی خدمات کی وجہ سے آج ہم نے ان کو بلایا کہ مزید کیا ہوگا. اس حکومت میں جتنی بدتری ہوتی جا رہی ہے، کیا بہتری لے کے آئیں گے، کیا ان وعدوں کو سچا کریں گے جو یہ چھوڑ کے گئے تھے. دوبارہ سلسلہ کلام وہیں سے شروع کرنے 2000 الیکشن سے پہلے جو سلسلہ تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا، نواز شریف کا، جو یہ کہتے ہیں وہ ہیرو تھے، انہوں نے بڑے کام کیے. مانتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں جی علی خان صاحب؟ آن لائن FIR PTI کا بہت بڑا. سر یہ بہت بڑا ڈرامہ تھا. ٹھیک ہے. یہ جو بچے تھے نا سر، یہ چونکہ وہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور تھا، انہوں نے کہا جی ہم
کوئی ریولیوشن لے کے آئیں گے. صحیح. تو انہوں نے کہا جی ہم کیا کر رہے ہیں جی, آپ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا جی ہم آن لائن FIR شروع کریں گے. آپ دیکھیں اگر آپ کو کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, فرض کریے یہاں پہ اس پلازے میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, پولیس جائے وقوع کا وزٹ کریں گے, وہ تفتیش کریں گے, شواہد اکٹھے کریں گے. اب انہوں نے کہا جی نہیں آپ جو ہے کوئی لکھ لے اور وہ آن لائن FIR درج ہو جائے گی. وہ میں نے اس میں یہ جو پبلک انہوں نے کہا جی رائٹ ٹو انفارمیشن بل, اس پہ میں نے درخواست دی. اس میں ٹھیک. میں نے کہا جی ہمارے کتنے تانے, پولیس کو درخواست دی کہ رائٹ آپ جو ہے مجھے بتائیں ہمارے پورے صوبے میں کتنے تانے ہیں, کتنے تانوں میں یہ جو انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے یہ اویلیبل بہت ہے, اچھی بات. اور یہ آن لائن جو ہے کس تانے میں جو ہے وہ جمع ہو سکتی ہے. مجھے وہاں سے جواب ملا کہ جی وہ تو ہم تانوں میں آن لائن FIR درج نہیں کر رہے ہیں. اگر کسی کی FIR درج نہیں ہوتی تو وہ IGP کو لکھیں, تو یہاں پہ ایک سیل بنایا گیا تو وہ جو ہے وہ پھر اس کو درخواست کو دیکھیں گے. یہ جو ساری اس پہ اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے بڑے بڑے اشتہار دیے کہ جی ہم آن لائن FIR, یہ سارا جو کہانی ہے وہ ایک چھوٹے سے دفتر میں ایک بندے کو بٹھا کے انہوں نے ڈرامہ کیا. وہ آن لائن FIR جو ہے آف لائن ہو چکی ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. خود میرے ایک دوست نے FIR درج کی آن لائن جو ان کا سسٹم ہے, 3 دن میں آ گیا جی کہ یہ کیس تو عدلیہ کا ہے, ہم تو کچھ نہیں کرتے. جب کہ نہ وہاں پہ کوئی انسپیکٹر گیا, نہ کوئی SI گیا, نہ کوئی دوسرا بندہ گیا, تو پاسبل نہیں ہے. یہ جی سر انہوں نے تو یہ دیکھیں یہ آیا نا, تو انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے کہا آپ ان کے ایک انٹرویو بھی سن سکتے ہیں, کوئی پریس کانفرنس ہے. انہوں کہ جی ہم نے گیس ایکسپلور کیا ہے اور وہ گیس جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ سے مرکزی حکومت لے نہیں رہی. وہ پھر انہوں نے کہا جی وہ ہمارے 75 میگا واٹ بجلی ہم نے بنا دی ادھر چترال میں, اور مرکزی حکومت لے نہیں رہی. اب تو ان کی حکومت ہے, 3.5 سال ہو گئے. اب وہ آئل اینڈ گیس انہوں نے ایک اتھارٹی بنائی, اس میں ایک بندے کی 50 لاکھ تنخواہ مقرر کر کے اس میں کوئی 96 کروڑ روپے خرچ کر دیے. وہ اتھارٹی انہوں نے بند کر دی 2018 میں جب یہ دوبارہ اقتدار میں آئے. انہوں نے احتساب کمیشن بنایا. دیکھیں جو آپ کا ایک پہلے سے ایک ادارہ تھا نیب, آپ کا یہ FIA تھا, وہاں پہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس اینٹی کرپشن کا ایک محکمہ ہوتا ہے, آپ اس سے کام لے سکتے تھے. اس کے بجائے انہوں نے ایک متوازی ادارہ بنایا, جنرل حامد کو بنایا. انہوں نے جنرل حامد نے جب اس میں ایک کیس میں انکوائری کی, مائنس وہ تھا, وہ ضیاء اللہ افریدی کو گرفتار کیا گیا. ان پہ الزام لگا تھا کہ جی اس نے 6.5 ارب روپے لیے کس سے رشوت. تو وہ جب کیس چلا, اسے تفتیش ہوئی, تو جنرل حامد جو ہے جو کور کمانڈر رہے پشاور کے, وہ بڑے آپرائٹ افسر تھے, آنیسٹ آدمی تھے. انہوں نے جب تفتیش کی تو انہوں نے کہا جی بھائی پیسے جو ہے تو میں نے نہیں لیے, میں نے تو پرویز خٹک کے کہنے پہ, جہانگیر ترین کے کہنے پہ, بلکہ عمران خان کے کہنے پہ یہ وہ دے دیے تھے, مائنس دے دیے تھے ان کو, جہانگیر ترین کو دیے. تو وہ کہتے جی کام تو وہاں پہ. انہوں نے جب تفتیش کا دائرہ بڑھایا تو انہوں نے احتساب جو کمیشن ہے وہ اس کو بند کر دیا اور پھر تالے لگائے, اور پھر آخر میں آ کے اب یہ دیکھیں کہ آپ میاں نواز شریف پہ جو اختیارات کا غلط استعمال ہے اس کا کوئی کیس ہی نہیں ہے. اس طرح کے اختیارات, یہ علی خان صاحب 96 کروڑ روپے. علی خان صاحب اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے گا نوجوان پروگرام جو شروع کیا اس حکومت نے, اس کو آپ کیا کہتے ہیں, یہ حکومت کا چہرہ اچھا نہیں؟ دیکھیں جی یہ نوجوان کو جو پروگرام ہے یہ پروگرام شروع کیا تھا 2013 میں نواز شریف نے. مریم نواز اس کی چیئرپرسن تھی. ٹھیک ہو, یہ ان کا پروگرام اور تھا. یہ قرضوں کا پروگرام تھا. ہم بچوں کو فری جو ہے جتنے بھی گریجویٹس تھے ان کو لیپ ٹاپ دیتے تھے, اور جو پسماندہ اضلاع تھے وہاں کے بچوں کی فی ری ایمبرسمنٹ کرتے تھے, اور ہم بچوں کو انکریج کرتے تھے کہ جی اس میں جو ہے کہ وہ آ کے کاروبار کرے, اور یہ کام بہت بہتر جا رہا تھا. انہوں نے بڑی دعوے کیے کہ جی ہم کامیاب جوان پروگرام شروع کر دیے اور پروگرام وہ کریں گے. ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے انہوں نے کامیاب جوان پروگرام کا ایک ایونٹ رکھا ہے ادھر. صحیح. یہ جو اسٹیڈیم ہے یا جمنیزیم ہے اس میں پروگرام رکھا, اور پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں کو بلا کے, ویسے بھی یونیورسٹیز کے پاس فنڈ نہیں ہے, HEC کو انہوں نے جو فنڈ ہے, جو HEC کا فنڈ ہے انہوں نے آدھا کر دیا. ان کو کہا کہ جی یونیورسٹیز کو کہا کہ جی آپ بچوں کو بھی لے کے آئیں, اور وہ بچوں کو لے کے آئے, اور وہ جو قرضے انہوں نے دینے تھے, بچوں کو جو روزگار انہوں نے دینا تھا, اس کے بجائے یہاں پہ 2-3 دن کا وہ انہوں نے میلہ سجایا, کھیلوں کا وہ کر کے
وہ اب کہانی بن گئی جو قرضوں کی اور کاروبار کا، وہ اب کہانی بن گئی سپورٹس اس کا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں پہلے عثمان ڈار جو ہے جو برٹن ایک فٹ بال کھلاڑی تھا اس کو لے کے آئے تھے، تو اب وہ پیسے جو ہے وہ اس طرح خرچ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ لوگوں کو روزگار دیں. ہم نے تو دیکھے جی جو بندہ گریجویٹ تھا اس کو جس پارٹی سے جس کا تعلق تھا، جس صوبے سے اس کا تعلق تھا، اس کو لیپ ٹاپ ہم نے دیا. یہ بہت بڑا ہم کام نے ہے. یونیورسٹیز کا فنڈ جو ہے وہ ڈبل کر دیا تھا. بالکل ٹھیک. ہم نے جو ہے ایون یہ کہ پشاور یونیورسٹی میں یہ جو ہم نے کے ایم یو کو فنڈ دیا، ہم نے اسلامیہ یونیورسٹی کو دیا، ولی خان یونیورسٹی کو دیا، باچا خان یونیورسٹی کو دیا، وہاں پہ ملاکنڈ یونیورسٹی کو فنڈ دیا، ہزارہ یونیورسٹی کو دیا، ابتباد یونیورسٹی کو مختلف یونیورسٹی کو دی. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ان کا حکومت سے آنے سے پہلے دعویٰ تھا کہ ہم 60 یونیورسٹیاں بنائیں گے اور اسی طرح 1000 کے قریب سپورٹس کمپلیکس بنائیں گے، گراؤنڈ بنائیں گے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں جی آپ پچھلے یہ ایک ہمارا ارباب نیاز اسٹیڈیم ہے، ارباب نیاز جو ہے وہ گورنر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کا ایک کے نام پہ پی سی بی کے پاس ایک اسٹیڈیم ہے. پچھلے 4 سال سے اس پہ کام چل رہا ہے اور وہ انہوں نے کہا جی وہ ہم نے بنانا تھا، نجم سٹی نے اس پہ کام شروع کیا تھا، 4 سال میں تو وہ نہیں بنا سکے. صحیح ٹھیک ہے کہ وہ کوئی ایک اسٹیڈیم بنا سکے. کوئی اسٹیڈیم جو لوگ ہیں جو پرانے فیسیلیٹیز تھے اسپورٹ فیسیلیٹی، اس کو الٹا انہوں نے خراب کیا. آپ نے دیکھا نا ان کے حکومت میں جو ہمارے اولمپکس کا حال ہوا، ہمارے کوئی بندہ ہی نہیں تھا ہمارا، وہ جو بیچارے لوگ ہیں وہ اپنے ایفرٹس پہ گئے اور ان کو نہ کوئی ٹریننگ تھی نہ کوئی وہ تھا. کیا انہوں نے سپورٹس میں تبدیلی لے کے آنی تھی؟ صرف نعروں سے، اور اس سے کوئی تبدیلی نہیں آتی. صحیح. میں چاہتا ہوں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس ملک میں آپ کو ترقی خوشحالی کا جو نشان نظر آتا ہے وہ اس پہ آپ بورڈ تختی دیکھیں گے نا، نواز شریف کی ہوگی. فری اکانومی کر کے 90s میں پاکستان میں معاشی طور پہ پاکستان کو مضبوط کرنے کی کوشش شروع کی گئی. موٹر ویز اس دور میں شروع ہوئی، یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، فری معیشت کے بعد ہے. اس ٹائم اگر آپ کو یاد ہو 5 اب 2 کلومیٹر جو ہے لوگ کھڑے ہوتے تھے یوٹیلٹی بلز جمع کرنے کے لیے. 5 بینک تھے سارے ہمارے. بالکل ایسے ہی. اور وہ پھر انہوں نے میاں نواز شریف نے جو ہے جو انٹرنیشنل بینکس اور یہاں پہ جو آن لائن کمپنیاں لے کے بینکس وہ کر کے، اور پھر آپ کو یاد ہے اس زمانے میں جو فون کا ایک نظام لے کے آیا، مواصلات کے شعبے میں وہ انقلاب لے کے آیا. اور یہ جو وہ تھا مواصلات کے شعبے میں پہلا آپ کا موٹر وے ساؤتھ ایشیا میں پہلے موٹر وے یہاں پہ بنی. تو اس زمانے میں ہم نے الخالد ٹینک شروع کیا. اس زمانے میں یہ آپ کا ڈائیو سٹارٹ ہوا اور سفری سہولیات. علی خان صاحب بڑی اچھی گفتگو چلی آپ کے ساتھ، بڑا اچھا موضوع پہ ڈسکس ہوا. اگر کوئی پی ٹی آئی کا نمائندہ ان باتوں کا جواب دینا چاہے تو ہمارا نیچے نمبر آ رہا ہے، ہمارے پاس آئے ہمیں کہیں. چونکہ اکثر عوام کا اس وقت رائے یہ ہے، جو انٹرنیشنل سروے ہو رہے ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ 85% لوگ اس حکومت سے نالاں ہیں، ناراض ہیں. کیا جواب دیں گے؟ کوئی بھی آئے، ہمارا فورم سب کے لیے اوپن ہے. اور اسی کے ساتھ علی خان صاحب کو ہم دوبارہ بھی دعوت دیں گے تاکہ وہ آئیں اور اپنے موقف کو اور اچھے طریقے سے بیان کریں. لیکن ان سے ایک میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کا انفارمیشن سیل جو تھا، ان کا جو سیکٹری اطلاعات، جو بلکہ یہ خود ہیں، ہو جا ان کا مرکزی جو سیکٹری تھا، وہ اتنا کامیاب نہیں ہو سکا، عوام کے ذہنوں کو چینج نہیں کر سکا کہ جو انہوں نے کیا اس کو دکھا بھی سکتے کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں اور یہ اس حکومت نے یہ کام نہیں کیے. جتنے دعوے کیے تھے اس میں کسی میں بھی یہ پروو نہیں کر سکے. آج رجسٹر پہ لوگ روتے ہیں کہ کیسے گھی خریدیں. 66 روپیز 76 روپے پر لیٹر کے پیچھے کوکنگ آئل اور 66 روپے کے پیچھے گھی مہنگا کر دیا. اور اسی کے اگر ساتھ میں سارے ریٹ بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ 3 سالوں میں مہنگائی کا ایلیمنٹ جو خود علی خان صاحب نے بتایا کہ 13% چلا گیا، بہت بڑا ہے. اور ہمارے عوام ایک وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے بچوں کی خود کشیاں کریں، خود ان کو مار کے اس بھوک اور افلاس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، ناظرین میں یہی کہوں گا حکومت اپنے کام بہتر کرے، اپنی گڈ گورننس بہتر کرے. ہم کسی کی طرف نہیں، ہم عوام کی بات آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ کی بات عوام تک پہنچاتے ہیں. جیسے میں نے ان سے پوچھا کہ نوجوان پروگرام بڑے زور و شور سے شروع ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو نواز شریف کا پروگرام تھا. ایسی بہت سی باتیں آئندہ پروگرام کے لیے. اس وقت تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
हीरो महल करदा बस नाम की हीरो सिर्फ फिल्मों में होते हैं। मेरा ये मैक्स नॉन बार हीरो बने हर बार लीमू की ताकत लिए चिकनाई रहने ना दे पूरे महीने चले देखो ये चलता रहे मैक्स नॉन बार मेरा हीरो ओ ओ ओ ओ तू मेरा हीरो वाह हीरो। लेमन मैक्स लॉन्ग बार। नोवेल कोरोना वायरस एक नया वायरस है। इसकी अलामात में बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। बीमारी की शिद्दत नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर सकती है। याद रखें, हर जुकाम, बुखार और खांसी कोरोना वायरस नहीं और मुतासरा अफराद में से 97% लोग सेहतयाब हो जाते हैं। अवाम से दरख्वास्त है कि खांसते और छींकते हुए मुंह टिश्यू पेपर या रुमाल से ढांप कर रखें। हाथों को अक्सर साबुन से कम अज़ कम 20 सेकंड तक धोएं। अगर आपने गुज़श्ता 14 दिनों में बैरून मुल्क बिलखसूस चीन या ईरान का सफ़र किया है और कोरोना वायरस की अलामात का शुबा है तो हेल्पलाइन नंबर 1166 पर राब्ता करें।